اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، بیت اللہ شریف کی مکمل تاریخ، قسط نمبر 19، پارٹ نمبر 19۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سماعت فرمایا تھا تعمیر کعبہ، حضرت سیدنا ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ اب آپ بیت اللہ شریف کی مکمل تاریخ و تعمیر کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کا پہلا گھر خانہ کعبہ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا نام الصراح رکھا، بحوالہ تفسیر قرطبی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں اور وہاں میرے گھر کی تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مقدس گھر کی تعمیر ہوئی اور مختلف پہاڑوں سے فرشتوں نے پتھر لائے۔ امام بہقی دلائل نبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور تیسری بار حضرت سیس علیہ السلام نے تعمیر فرمائی جو طوفان حضرت نوح علیہ السلام تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار قبیلہ بنو جرہم نے تعمیر کی۔ چھٹی بار تعمیر بیت اللہ شریف کا شرف قوم عمالقہ یا جمالقہ کو حاصل ہوا۔ ساتویں مرتبہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آٹھویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور بعض روایتوں میں 35 سال تھی، اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہوئی۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کروایا۔ ولید بن عبد المالک نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں سونے کا کام کروایا۔ 11ویں مرتبہ سلطان مراد خان عثمانی ترکی شاہ قسطنطنیہ کے دور میں مکہ میں شدید بارش ہوئی اور اولے بھی گرے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کعبہ شریف کی دیواریں کمزور ہو کر گرنا شروع ہو گئیں اور پانی اندر جمع ہو گیا، حتیٰ کہ آدھی دیواروں تک پانی پہنچ گیا۔ چنانچہ 2 جمادی الاولیٰ 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 6 ماہ میں مکمل ہو گیا، اور اسی وقت اندرون خانہ کعبہ میں سنگ مرمر کا فرش بچھوایا گیا اور نہایت اعلیٰ قسم کی مخملی چھت گری لگوائی گئی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں بنوائی گئیں۔ نہایت ہی نفیس سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے 408 سال بعد 1417 ہجری میں تزئین کاری کا کام شروع کیا، جو جلد ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ محترم ناظرین گرامی، اب آپ اندرون بیت اللہ شریف کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔
مسجد الحرام کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار ادارے الحرمین الشریفین کے مطابق کعبۃ اللہ شریف 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ایستادہ ہے۔ ستونوں کی یہ لکڑی دنیا کے مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا ان کو اس وقت تک 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر اور قطر یعنی موٹائی 14 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان ایک پتلی سی شہتیر نما لٹ آویزاں ہے اور یہ تینوں ستونوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ شریف کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا بھی ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکایا گیا ہے۔ اس پر نقروی رنگ کی کشیدہ کاری ہے۔ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے، زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے بھی ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ خوبصورت ہرے رنگ کے پردے ہیں جس پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پردہ 3 سے 5 سال میں بدلا جاتا ہے۔ اس پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانک رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر 8 پتھر ہیں۔ ان پر خط ثلث میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے باب الطوبہ کے درمیان سابق سعودی فرما روا شاہ فہد بن عبد العزیز السعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبے کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر پتھروں کی کل تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ چھت میں ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض 1.4 ضرب 1.70 میٹر ہے۔ اس پر ایک شیشے کا مضبوط ڈھکنا ہے جہاں سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے یا غلاف مبارک کی تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے اور کعبہ کے اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر سوراخ سے گزر کر آمد و رفت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو کعبہ معظمہ اور روضہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ہماری ویب سائٹ faizanesmaeHusna.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔